3.1 سے منفی گئی اور آج بھی 2018 کے مقابلے کی نہیں ہے، 4% پر ہے۔ آج بتاؤ کہ پیٹرول میں جو تم نے 4 سال لوٹ مار کی اپنے مافیاز کے ساتھ مل کر، اور آج جو پاکستان کی عوام مہنگا پیٹرول ڈیزل خرید رہی ہے اور کسانوں کو ڈیزل اور پیٹرول نہیں مل رہا، اس کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ آج پاکستان کی عوام یہ سوال پوچھ رہی ہے۔ آج تمہاری نوٹنکی اور تمہارے تماشوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے پاکستان کا نوجوان۔ آج پاکستان کا نوجوان یہ پوچھ رہا ہے کہ میرا روزگار، میری 1 کروڑ نوکری کدھر ہے؟ آج وہ بے گھر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ 50 لاکھ گھر دے کر جانے تھے، وہ 50 لاکھ گھر کدھر ہیں؟ آج پوچھ رہے ہیں کہ جو تم شرائط پر دستخط کر کے آئے تھے IMF کی، جس کی وجہ سے آج جو تمہارا گند ہے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ IMF کی شرائط کی وجہ سے بڑی مہنگائی آنے والی ہے۔ مہنگائی آنے والی ہے تو اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب آپ ہیں۔ اگر ملک کے اندر، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے، دن رات کام کریں گے۔ شہباز شریف صاحب دن رات، صبح دوپہر شام، صرف جتنی میٹنگز ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے ہیں، اور اس کی برعکس وہ شخص جو 4 سال اقتدار پر مسلط رہا، اس کی جتنی میٹنگز ہیں، جتنے جلسے ہیں، وہ پاکستان کی عوام کی تکلیف کے لیے۔ کرسی پر مسلط رہ کر بھی تکلیف دی، اقتدار کے باہر جا کر بھی تکلیف دی، اور جس وقت اس سے پہلے کنٹینر پر تھے اس وقت بھی تکلیف دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں کہ کن کے ہاتھوں میں ریلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں اور کن کے ہاتھوں میں عوام کو تکلیف دینے کی لکیریں ہوتی ہیں۔ یہ تمام پاکستان کی عوام جانتی ہے، اور یہ پروپیگنڈا، یہ جھوٹ بولنا، یہ تمام چیزیں اب بند کرو، سوالوں کے جواب دو۔ جب الیکشن کمیشن جاتے ہو تو فوراً فنڈنگ کا جواب دو، جب دھرنا دینے آنے کی کال کرتے ہو تو مہنگائی اور بے روزگاری، معاشی دہشت گردی، معاشی تباہی اور کشمیر فروشی کا جواب دو۔ اس وقت سوال کرنے کا تمہارا وقت نہیں ہے، اس وقت احتساب اور جواب دینے کا تمہارا وقت ہے، اور پاکستان کی عوام یہ سوال اور جواب لے کر بھی رہے گی۔ اور پاکستان کی عوام کو ہم یہ انشاءاللہ، کیونکہ اگر نیت ہو پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلانے کی، تو پھر 2018 کی طرح 3% پر مہنگائی آ کر رہتی ہے۔ جس وقت ریلیف دینا، جس وقت مقصد لوڈ شیڈنگ کو کم کرنا اور ختم کرنا ہو، تو 2018 کی طرح 14,000 میگا واٹ بجلی جو نواز شریف بنا کر گیا، 4 سال میں اس کو سسٹم سے ہٹا دیا، اس کے لیے فیول کا بندوبست نہیں کر سکے۔ آج LNG کے جتنے منصوبے ہیں وہ بند پڑے ہیں کیونکہ LNG کانٹریکٹس انہوں نے نہیں کیے۔ جس وقت سستی LNG مل رہی تھی اس وقت مافیاز نے اپنی دکان سجانے کی کوشش کی، اس وقت لوٹ مار جاری تھی۔ پیٹرول ہو، LNG ہو، ایندھن ہو، ڈیزل ہو، رائٹ لیفٹ مافیاز بیٹھے ہوئے تھے، لیکن نواز شریف نے 2018 میں اس نیت، اس کام اور اس محنت کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دی۔ ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ ہم کوئی یہ چیز نہیں کریں گے کہ یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے، لیکن وہ چیزیں پاکستان کی عوام کو یاد دلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ سب جھوٹے کرائے کے ترجمان، کرائے کے لوگ کچھ تو بریف کیس اٹھا کے کورٹ کے آرڈر لے کر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں، لیکن جو یہاں موجود ہیں ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور جو چور بار بھاگے ہیں ان کو واپس لے جانا بھی ہمیں آتا ہے۔ یاسر ملک صاحب، میڈم یہ بتائیے گا، شہباز صاحب روانہ ہو رہے ہیں سعودیہ، ان کے ساتھ جو اتحادی جا رہے ہیں، ان کے جتنے بھی اخراجات آ رہے ہیں وہ کون اٹھا رہا ہے؟ دوسرا جو شریف فیملی کا بھی ایک بہت بڑی لسٹ سامنے ہے گزشتہ ہو، یہ تمام تر جو اخراجات ہیں یہ کون اٹھا رہے ہیں؟ دوسرا بوئنگ 777 کی تماس کی گئی تھی کہ PIA سے کہ وہ دے دیا جائے، کیا اب کمرشل فلائٹ سے جائیں گے سارے لوگ؟ دیکھیں، یہ کل سے چیز چل رہی ہے اور میں بہت کوشش کی کہ میں اس کو اصل حقیقت پاکستان کی عوام کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں، لیکن پروپیگنڈا اور جھوٹ کی مشینیں جن کی تربیت ہی 10 سال 15 سال جھوٹوں کے اوپر ہوئی ہو، ان کا مقابلہ سچ بھی نہیں کر سکتا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان کے سعودی وزٹ میں اور شہباز شریف وزیر اعظم جو تھے ان کے سعودی وزٹ میں ایک فرق تو ضرور ہے۔ پچھلے جتنے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزٹس کیے، دورے کیے، وہ سرکاری خرچ پہ کیے۔ 1 بلین کا ہیلی کاپٹر چلایا اپنی سفری سہولت کے لیے۔ سعودی عرب کا جو وزٹ ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، وہ تمام ذاتی خرچ کے اوپر ہے۔ پہلی بات تو یہ پہلا فرق ہے۔
دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ جو کاغذ، یہ شاید یہ والا وہ خط ہے جس کو لہرا رہے ہیں فورن آفس والا، میں اس کی بھی ایک تفصیل بتانا چاہتی ہوں. یہ ایس او پی ہوتا ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل وزٹ، اور یہ ایس او پی عمران خان صاحب کے دور حکومت کا ایس او پی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اس طرح کا وزٹ ہو تو فورن آفس جو ہے وہ ایک خط لکھتا ہے. یہ ہمیں آج ہی پتہ چلا جب یہ خط ہمیں ملا. یہ خط نہ وزیر اعظم کی ہدایت پر لکھا گیا، نہ وزیر اعظم ہاؤس کی ہدایت اور انسٹرکشن کے اوپر لکھا گیا. کوئی ڈائریکشن، کوئی مراسلہ، کوئی ایسی خط نہیں گیا وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے موفا کو، منسٹری آف فارن افیئرس کو، کہ یہ خط لکھا جائے پی آئی اے کو. یہاں تک کہ پی آئی اے کے چیئرمین کو پرائم منسٹر نے خود کال کی کہ جو لوگ اس پہ جائیں گے وہ اپنے ذاتی خرچ پر جائیں گے، کمرشل فلائٹ پر جائیں گے. پہلی بات. دوسری بات، یہ موفا کا ایک اسٹینڈرڈ ایس او پی ہے. جب وہ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ ایئر لائن کو لکھتے ہیں کہ آپ کا جو جہاز ہے اس کو، اور اس میں بھی لکھا ہوا ہے اسٹینڈ بائی پہ رکھیں، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کو بک کریں. پہلی بات. اور جس وقت کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے میٹنگ چیئر کی، ان کے سامنے یہ آپشنز رکھی گئیں، جس کے اندر پہلی آپشن یہی تھی. تو اس کو شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ 4-5 پلاننگ میٹنگز ہو چکی تھیں اس کے بعد، کہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ وہ خود، جس طرح وہ 10 سال بطور چیف منسٹر تمام انٹرنیشنل دورے جو تھے وہ اپنے ذاتی خرچ پر کرتے رہے. اور ان جھوٹوں نے جو آج یہ پروپوگینڈا کریں، پنجاب اسمبلی میں بزدار صاحب کی حکومت نے کویشچن آنسر کے اندر پنجاب اسمبلی میں یہ لے کیا تھا کہ تمام اخراجات جو تھے انٹرنیشنل وزٹس کے چیف منسٹر شہباز شریف کے، وہ ان کے ذاتی اخراجات تھے کہ پیسوں پر ہوئے. پہلی بات یہ. دوسری بات، جس وقت ان کو میٹنگ کے اندر ریکویسٹس آئیں، جو یہ لسٹس پھر رہی ہیں اس کے اوپر میڈیا کے اوپر، یہ وہ تمام ریکویسٹس ہیں جو شہباز شریف صاحب کو آئیں، جو لسٹ کا حصہ ہیں. اس پر یہ کیٹیگورک فیصلہ لیا گیا تھا کہ کوئی بھی وزیر اعظم کے ساتھ سعودی عربیہ نہیں جائے گا. ان کا آفیشیل جو ڈیلیگیشن ہے وہ 13 لوگوں کے اوپر مبنی ہے. جو انہوں نے لسٹیں تو پتہ نہیں کہاں سے مہربانوں نے لیک کی، وہ بھی انکمپلیٹ لیک کی. جو 13 لوگوں کی لسٹ ہے وہ میڈیا کو میں ابھی پرووائڈ کروں گی، کیونکہ ابھی وہ فائنل ہو گئی ہے. جو آخری میٹنگ ہوئی ہے پلاننگ ریلیٹڈ، جس میں کل فورن منسٹر صاحبہ بھی موجود تھیں، سارے آفیسرز بھی موجود تھے، وہ سعودی عربیہ کی پلاننگ کے اوپر تھیں، جس کے بعد یہ انکمپلیٹ لسٹیں جو تھیں وہ شائع کی گئیں. اور وہ کیٹیگوریکلی وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا ہے کہ جن نے جانا ہے وہ اپنے سرکاری خرچ پر جائیں گے. یہاں تک کہ ایلائز بھی، جو پارٹیز ہیں وہ تمام اپنے ذاتی خرچ پر جا رہی ہیں. جو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں وہ تمام لوگ اپنے ذاتی خرچ پر جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کمرشل فلائٹ پہ جا رہے ہیں. تو یہ تو واضح طور پہ میں آپ لوگوں کو چیز بتا دوں. کل کیونکہ یہ ساری تفصیل میں نے کل رات تک کافی جھوٹوں کا مقابلہ کیا اور کافی حد تک لوگوں کو آگاہی دی کہ یہ کیا صورتحال ہے. اور اس کے اوپر ایک اور چیز بڑی، صحافیوں کے اوپر سابقہ وزیر اطلاعات نے الزام لگایا کہ وہ مطلب ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ کوئی اگر اللہ کے گھر جا رہا ہے اس کو تو چھوڑ دو. صحافیوں پہ کہا گیا کہ یہ وہ صحافی ہیں جو لفافہ لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کی گئی. جو بطور وزیر اطلاعات سابقہ، جو 2 ہفتے پہلے تک وزیر اطلاعات تھے، ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی. میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں اور اس بات کو بھی کیٹیگوریکلی ڈینائی کرتی ہوں کہ کوئی صحافی سرکاری خرچے کے اوپر سعودی عربیہ کے وزٹ پر نہیں جا رہے. میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں کہ سرکاری وزٹ پر نہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، جو ان کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، جو وہ سب ذاتی خرچے پہ جا رہے ہیں، اور سرکاری خرچے پر کوئی بھی جو صحافی ہے وہ نہیں جا رہا حکومت پاکستان کے خرچے کے اوپر. تو یہ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھیں، امپورٹنٹ تھیں، کیونکہ اس کے اوپر کل بہت پروپیگنڈا کیا. اگر فرق دیکھنا ہے تو فرق صرف ایک چیز کا ہے کہ یہ سعودی وزٹ ذاتی خرچے پر ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے، اور پاکستان کی عوام کے لیے اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے دروازے کھولنے کے لیے ہے. سعودی عربیہ ہمارا بہت درینہ دوست ہے اور ہمارے غمی میں، خوشی میں، مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو وزٹ ہے اس کا مقصد صرف یہ ہے. لیکن اگر اپنی جھولی میں کوئی کارکردگی ہوتی، اپنی جھولی میں کوئی پاکستان کی عوام کو ریلیف دیے ہوتے، تو آج یہ جھوٹا پروپیگنڈا کا سہارا نہ لینا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، یہ قسمت کی باتیں ہیں. کسی کی خدمت لکھی ہے ہاتھوں میں، کسی کے ہاتھوں میں عوام کو تکلیف دینا لکھا ہے. کیوں ہوئی اور یہ کب ختم
आ रही है, आपने कहा 2 मई को होगी, कंजन पर डीजल नहीं मिलेगा। दूसरा, आप PTI ने साथ की PM के साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी बड़ी थोड़ी प्रेस मीटिंग दी है, उन्होंने कहा कि हमने 4 साल तक PTI को उसका घर साफ किया, उसको ठीक किया, आप लोग वहाँ पे सिर्फ शोबाजी करने के लिए आए। और आज एक डेवलपमेंट हुई है कि सिंध हाउस पर हमला करने वाले PTI के MNS गिरफ्तार हुए, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की है किसानों वाली और जो शॉर्टेज ऑफ डीजल वाली, वो आज हदायत उस पर भी जारी की है कि फौरी तौर पर जो होर्डिंग की खबरें आ रही हैं, और मैं ये गुजारिश करूँगी उन तमाम लोगों से कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो प्लीज़ पाकिस्तान की आवाम को ये तकलीफ़ ना दें। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एडमिनिस्ट्रेटिवली होर्डिंग के ऊपर पूरी तादाद मौजूद है, कहीं शॉर्टेज इस तरह नहीं है, लेकिन सिर्फ जो होर्डर्स हैं जो ये कीमत की ज़्यादा होने की वजह से ये कर रहे हैं कि ऐसी कोई प्रेडिक्शन को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करने की और ज़ीरो टॉलरेंस है उस पर भी, उसके ऊपर ऑपरेशंस करने की, वहाँ कंप्लीट छापे मारने की कि जहाँ जहाँ ये होर्डिंग हो रही है उसको कम किया जाए। इस पे हदायत जारी कर दी गई हैं वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, और इंशाल्लाह 1-2 दिनों में इसके असरात भी आएंगे। जो लोड शेडिंग हो रही है 7 मई को, एक तो जो आउटेजेस फोर्स थी, मैंने पहले बता दिया कि वो जो 5,500 मेगावाट फोर्स आउटेजेस मुरम्मत ना होने की वजह से 27 यूनिट्स बंद थे, वो 7 रह गए हैं गालिबन, वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। जो ईंधन ना होने की वजह से प्लांट्स बंद थे, मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स जो मौजूद है बिजली सिस्टम के अंदर, वो 7 मई से उसका भी बंदोबस्त हो रहा है। लेकिन पहली से ये तमाम मुरम्मत करके, फोर्स आउटेजेस कम करके, सिस्टम में एफिशिएंसी लाकर 1 मई से लोड शेडिंग का कंप्लीट हदायत कर दी है, ज़ीरो लोड शेडिंग की वज़ीर आज़म ने, और ये हदायत नीचे तक जारी कर दी गई है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल किया जाए, ताकि रमज़ान में तो कोशिश की है बिल्कुल कि अफ्तारी और सहरी की तरफ से, लेकिन 1 मई को ईद के दौरान भी और उसके बाद इंशाल्लाह 7 को वो फ्यूल की भी बंदोबस्त हो जाएगा। तो पूरी तरह से इंशाल्लाह लोड शेडिंग के ऊपर कोशिश ये है कि हम काबू पा लेंगे। और वो बात दोबारा मैं दोहराना चाहती हूँ कि 2 हफ्ते के अंदर जो लोड शेडिंग है, फ्यूल नहीं है, बिजली नहीं है, मुरम्मत नहीं हुई, ये 4 साल की नालायकी, नाअहली, बेहिसी और जिस लूट मार में जो मसरूफ़ थे उन्होंने इस तरफ प्रायोरिटी नहीं रखी, गौर ही नहीं किया, और ये सब उनके अमाल नामे हैं। लेकिन इंशाल्लाह इन पर काबू पा लिया जाएगा। जी, PKLI किसने बनाया? साकिब निसार साहब की नज़र हुआ। उसके बाद जो वार्ड्स हैं, हालत ये है कि 4 साल में 12 से 13 वार्ड्स ही बंद हैं, फंडिंग ही नहीं है, एमरजेंसी यूनिट्स बंद हैं। वहाँ जो हाल था वो आपने देखा कि, और इनका गंद हमने तो PKLI बनाया था, पाकिस्तान की आवाम के लिए बनाया था। ये जो आज तकरीरें और ब्रीफिंग्स दे रहे हैं, कोविड के अंदर इनका कोई अस्पताल नहीं लगा, कोई एक ईंट नहीं लगी 4 साल, 1 मेगावाट बिजली सिस्टम में नहीं डाली 4 साल, 1 मेगावाट बिजली, एक अस्पताल में कोई कमरा नया नहीं बनाया, एक ईंट नहीं लगाई, एक स्कूल में एक एक्स्ट्रा क्लासरूम नहीं बनाया। महंगाई की जो तूफान, कर्जे, बेरोज़गारी, इसके अलावा इनके अमालनामे में कोई चेकलिस्ट नहीं है। इसलिए कागज़ सिर्फ बैरूने मुल्क साजिश का लहराया जा रहा है, उसका भी तमाशा, तमस्खर, मजाक जो उड़ रहा है, वो अगर शीशे में अपनी शक्ल देखें तो उसका अंदाज़ा भी हो जाएगा। जी बिल्कुल, इसके जी वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का वो है प्रेरोगेटिव, वो अनाउंस करेंगे। मैंने अभी देखी है मीडिया पे खबर, लेकिन इसकी मैं भी तस्दीक नहीं कर सकती। जो भी होगा वो वजारत दाखिला, जिनका ये डोमेन है, वो इसकी अनाउंसमेंट करेंगे ईद की छुट्टियों की। दूसरी ये बात है कि बिल्कुल आपने सही कहा कि सऊदी अरेबिया का विज़िट बहुत स्ट्रेटिजिक है, बड़ा अहमियत का हामिल है, और इसके अंदर जितनी स्ट्रेटिजिक पार्टनरशिप्स के लिए, जिसमें एग्रीकल्चर के एवेन्यूज़ हैं, इंडस्ट्रियल जोन्स के एवेन्यूज़ हैं, जिस पे
جو بات ہے, کیونکہ اکنامک جو ایکسچینجز ہیں اس سے ہی ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے, پاکستان کی عوام کو بھی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں. اب وہ ٹریڈیشنل طریقے نہیں ہیں جو 4 سال ہوتا رہا اس ملک کے اندر, بھیگ نہیں مانگوں گا اور کشکول ہی نہیں ٹوٹا. تو یہ سارا مقصد ری وزٹ ہے ہماری فارن پالیسی کا, کہ وہ کس طرح ایسے مواقع وہ فارن پالیسی ٹرانسلیٹ ہو جو پاکستان کی عوام کے لیے. اس کے اوپر پورا پروگرام میٹنگز کا اور اسکیجول جو ہے وہ میڈیا کو جاری کر دیا جائے گا, تاکہ آپ لوگوں کو بھی سہولت رہے ان میٹنگز کو اور ان نکات کو کور کرنے میں. وہ انشاءاللہ ہم کل صبح جب وزٹ کے جانے سے پہلے ہم وہ شیئر کریں گے. دیکھیں, ابھی تک تو فائنانس منسٹر جو ہیں وہ واپس ابھی فلائٹ میں ہیں, واپس آ رہے ہیں اور وہ پوری ایک بریفنگ بھی دیں گے. اور یہ پری ایمپٹیو خبر ہے, اس طرح کی ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور دوسری بات آپ نے جو کی پیٹرول کے اندر, وہی ڈیزل والی آپ نے ہورڈنگ کی بات کی ہے. اس کے اوپر جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ایڈمنسٹریٹو ہدایت چلی گئی ہے تمام صوبائی لیول کے اوپر بھی, ایڈمنسٹریٹو لیول پہ بھی, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی, کہ جہاں بھی اس قسم کی ہورڈنگ ہو رہی ہے اس پہ کمپلیٹ زیرو ٹالرنس دکھا کر آپریشنز کیے جائیں, تاکہ جو فراہمی ہے فیول کی جو موجود ہے وہ پاکستان کی عوام کو ملنے میں دقت نہ ہو. کسانوں کی جو ایک اس وقت بڑے مسئلے کا شکار ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے صبح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس پر بھی ہدایت جاری کی. اور انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ 2-3 دن کے اندر یہ جو حالات ہیں لوڈ شیڈنگ کے, تو آپ کو پتہ ہے بہتر ہونے لگ گئے ہیں اور ابھی مزید بہتر ہوں گے, کیونکہ سسٹم کے اندر جو آؤٹیجز ہیں وہ واپس آ رہی ہیں. اور فیول کا بھی بندوبست 7 سے شروع ہو جائے گا. باقی یہ جو فراہمی ڈیزل ہے اور فیول کی, اس میں بھی انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. آخری سوال ہے صاحب سلیمی صاحب. جی بالکل, جو فرح خان صاحبہ ہیں, نہیں گجر میں نہیں کہہ سکتی, بڑی شکایت آئی ہے مجھے گجر برادری سے کہ آپ نہ استعمال کریں ہمارا نام. تو گوگی, شاید فرح گوگی صاحبہ جو ہیں, ان کے جو ایسٹ میں انکریز ہے, جو عمران خان صاحب کی اہلیہ کی فرنٹ مین اور عمران خان صاحب کی فرنٹ مین پرسن تھیں, ان کی تفصیلات بھی آ گئی ہیں, وہ میڈیا کو دے بھی دی گئی ہیں. لیکن اس کے اوپر جو ایسٹ بیونڈ مینز ہے, جس کی گردان ہم سنتے رہے ہیں, آپ نے کچھ دیکھا ہوگا, کوئی کیس نہ بنے تو ایسٹ بیونڈ مینز کا کیس. لیکن اس دفعہ ایسٹ بھی مل گئے ہیں, کیس بھی بن رہا ہے. اور انشاءاللہ یہ جتنے فرنٹ پرسنز ہیں نا عمران خان کے, شہزاد اکبر صاحب ہوں, فرح گوگی صاحبہ ہوں, ان کے ایسٹ کے اندر جو انکریز ہے, وہ ڈائریکٹلی جو تانا بانا ہے ان کے گھر سے ملتا ہے, عمران خان سے ملتا ہے, وہ پاکستان کی عوام کے سامنے بھی آئیں گے, قانون کے کٹہرے میں بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ جنہوں نے پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے, قانون اپنا راستہ ضرور لے گا. تھینک یو میڈم.